الصباح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور مشہور روایت کو شامل کرنے لگے ہیں، اور یہ رجب کے حوالے سے عام طور پہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے تو پوسٹوں وغیرہ میں ایک دعا جو ہے وہ گروپوں وغیرہ میں عام طور پہ شیئر ہوتی ہے، اور پھر اس پہ بعض کیا حکم لگاتے ہیں، بعض کیا حکم لگاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر سی گفتگو کریں، اس کے اندر ہم اس دعا کو شامل کریں۔ وہ دعا آپ نے عام طور پہ پوسٹوں میں دیکھی ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجبہ و شعبانہ و بلغنا رمضانہ۔ یہ جو دعا ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو اس دعا کو مسنون کہہ کے بعض حضرات اپنی پوسٹوں میں اس کو شامل کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا وغیرہ پہ اوپر اس کو چلا دیا جاتا ہے کہ یہ دعا رجب میں کرنا جو ہے مسنون ہے۔ بعض اپنے اسٹیٹس پہ بھی، بعض دیگر جگہ پہ بھی اس دعا کو لگاتے ہیں۔ تو آج کی ہم گفتگو میں کوشش کریں گے اسی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ذکر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ دعا جو ہے یہ منقول ہے، اور علماء نے اس کو اپنی کتب میں جگہ بھی دی ہے۔ مثال کے طور پہ مسند احمد، زوائد المسند نے عبداللہ بن احمد نے، ابن ابی دنیا نے جز فضائل رمضان نے، ابن سنی نے اس کو ذکر کیا عمل الیوم واللیلہ میں، خلال نے فضائل رجب میں ذکر کیا، بہقی نے اپنی تینوں کتب میں، شیب الایمان میں، دعوات الکبیر، فضائل الاوقات نے، طبرانی نے دعا میں اسے ذکر کیا، ابو نعیم جو ہیں انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا، طبرانی نے معجم الاوسط میں ذکر کیا، دیگر حضرات نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر اس دعا کو جو ہے وہ جگہ دی ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ سندن اس دعا کی حیثیت کیا ہے، وہ روایت جس کے اندر یہ دعا موجود ہے، آیا مسنون ہے یا کیا ہے؟ تو جس وقت ہم اس کے حکم کو دیکھتے ہیں تو عام طور پہ اس کے حکم کے اندر جو ہے وہ ہمیں دو رائے ملتی ہیں۔ ایک تو ان علماء کی رائے ملتی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ شدید درجے کی جو ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ نے تحقیقی مواد دیکھنا ہو تو انڈیا کے ایک عالم ہیں، محقق عالم ہیں حدیث کے حوالے سے، شیخ طلحہ بلال صاحب، انہوں نے ان کا ایک بلاغ ہے حدیث کے حوالے سے جو سوال و جواب، اس میں انہوں نے کافی حدیث کی تحقیقات شامل کی ہیں، اس میں انہوں نے اس کو بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ بعض گروپوں میں ان کا PDF وغیرہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر کسی ساتھی کو ضرورت ہو تو پرسنل مجھ سے بھی لے سکتا ہے، میں انشاءاللہ واٹس ایپ آپ کو کر دوں گا، جس میں مکمل انہوں نے غالباً 10 یا 12 صفحات ہیں یا اس سے زائد ہیں جن میں انہوں نے مکمل اس روایت کی تحقیق کی ہے، اور اس روایت کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے اس روایت کو شدید درجے کا ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کی سند کے اندر 2 راوی ایسے ہیں کہ جن پہ محدثین کو کلام ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک راوی جو ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ایک تو اس سند کے اندر راوی ہیں زائدہ بن ابی الرقاد۔ یہ زائدہ بن ابی الرقاد راوی جو ہیں یہ ضعیف بھی ہیں۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منکر الحدیث ہیں، امام النسائی نے ان پہ ضعف کا حکم لگایا، دیگر حضرات نے بھی ان کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا، بعض حضرات نے کچھ ان کی توثیق وغیرہ بھی کی ہے، پر اکثر محدثین نے ان کے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک بڑی وجہ ان کے ضعف کی یہاں پہ یہ ہے، خاص طور پہ اس روایت کے اندر، کہ یہ جو زائدہ بن ابی الرقاد ہیں یہ اکثر تفردات کا شکار ہوتے ہیں، مطلب کہ روایات کے اندر ان کو کہہ لیں کہ مفرد تفردات ان کی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس راوی کی تفردات زیادہ ہوں اور خود وہ راوی بھی ضعیف ہو، تابع وغیرہ بھی ہو اور اس کے ساتھ توابع بھی کوئی نہ ہو، مطلب کہ دیگر روات بھی اس کے ساتھ ثقات جو ہیں وہ نہ ہو، اکثر وہ مطلب کہ روایت وغیرہ کرنے کے اندر وہ تنہا ہو، تو اس صورت کے اندر وہ جو راوی ہے یا وہ روایت ہے جس کے اندر وہ راوی ہو، وہ پھر مزید کہہ لیں کہ ضعف کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ بعض حضرات کا یہاں پہ یہ بھی کہنا ہے محدثین کا، میں ساری ڈیٹیل حوالوں کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، بعض حضرات کا یہاں پہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان سے روایت لینے والے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس درجے کے ہوں کہ وہ ثقہ ہوں تو کچھ ان کے اندر کہہ لیں کہ ضعف کے اندر کمی آ جائے گی، لیکن یہاں پہ حالت یہ ہے کہ جو دوسرے راوی ہیں زیاد النمیری وہ خود بھی ضعیف ہیں،
لہذا اس لحاظ سے بھی یہ والی جو سند جو ہے وہ ضعیف ہوگی، اور خصوصی طور پہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے خاص طور پہ وہ سند جس کے اندر یہ دونوں راوی جو ہیں وہ موجود ہوں ان سے لینے والے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو خاص طور پہ جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اجمالاً بعض جن محدثین نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، تو انہوں نے اس روایت کو جگہ دینے کے بعد اس کے اوپر اجمالاً بھی دیکھا جائے تو انہوں نے ضعف کا ہی حکم لگایا۔ مثال کے طور پہ امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار میں جس وقت انہوں نے ذکر کیا اس روایت کو، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حلت الاولیاء میں یہ روایت ضعیف سند کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن رجب نے لطائف المعارف کے اندر اس کی سند کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا، اور سیوطی نے امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع صغیر کے اندر اس پہ کہہ لیں کہ وہ ضعف کی جو ہے وہ نشانی وغیرہ لگائی ہے۔ شیخ طاہر پٹنی جن کا ہم 12 مرتبہ جو ہماری ویڈیوز ہیں جو حضرات باضابطہ طور پہ سنتے ہیں، انہوں نے کافی مرتبہ سنا ہوگا کہ جو ضعیف روایات، یہ شدید درجے کی ضعیف روایات نے یہ شیخ طاہر پٹنی کی تذکرۃ الموضوعات کا ہم 12 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ یہ روایت ذکر کی ہے اور فرمایا کہ یہ سند ضعیف کے ساتھ مروی ہے۔ اسکندریہ کے یہ ایک بزرگ امام لکھنوی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے الاصحاح المرفوعہ کے اندر بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ دیگر محدثین نے بھی، میں سب کو نہیں گنوا سکتا، جن نے اس کی سند کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا۔ تو یہ شیخ طلحہ بلال جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو انہوں نے تقریباً 4 علل اس روایت کی ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، 4 علل آخر میں ذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت جو ہے وہ شدید درجے کی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شدید درجے کی ضعیف تو نہیں ہے، لیکن یہ کچھ کم درجے کی ضعیف ہے، فضائل کے اندر چل جانی چاہیے۔ لیکن یہ شیخ طلحہ بلال منیار صاحب جو ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جرح مخصوص پائی جاتی ہے، ایک خاص اصطلاح محدثین کی، جرح مخصوص پائی جانے کی وجہ سے یہ والا جو آپ نے عام ضابطہ فضائل والا اس پہ لاگو کیا وہ بھی لاگو نہیں ہوگا۔ بہرحال جو حضرات اس کو کم درجے کی ضعیف کہتے ہیں، مسئلہ آ جا کے یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم پوسٹوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صریح طور پہ یا تو اس کو مسنون قرار دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے مسنون ہے، ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو صریح طور پہ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ ثابت ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو تو شدید درجے کی ضعیف مانتے ہیں، ان کے نزدیک تو کر ہی نہیں سکتے، اور جو کم درجے کی ضعیف بھی مانتے ہیں، ظاہر حسن لغیری تو نہیں، کیونکہ اس کی یہی ایک، جیسے میں نے بتایا کہ مرکزی راوی جو ان کا زائدہ بن ابی الرقاد ہے، یہ جو ہے وہ یہاں پہ ضعیف ہیں، اور جرح بھی ان پہ کی گئی ہے امام نسائی نے، بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسی اور کوئی طریق بھی نہیں ہے، یہی اس کا یہ طریق ہے، اور مرکزی راوی ہے یہ زائدہ بن ابی الرقاد، اور تمام جتنے بھی طرق فی الحال ملے ہیں ان کے اندر یہ راوی موجود ہے، مطلب کوئی ایسا طریق نہیں ہے جس میں یہ راوی نہ ہو، صحیح۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ جب ضعیف ہوئی تو ضعیف کے بارے میں بھی معتدل محققین علماء حدیث کا یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے، محققین جو علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی روایت سند ضعیف سے آ جائے تو اس کی نسبت بالجزم اللہ کی طرف، نبی کی طرف مرفوع نہ کیجیے، مطلب یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے کہا جائے، روایت بیان کی گئی ہے، روایت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یا فرمایا گیا، مطلب اس طریقے سے کہ صریح طور پہ جس میں اللہ کے نبی کی طرف نسبت نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی جو حضرات کہتے ہیں کہ جی اس کو بیان کر لینا چاہیے، جی اس پہ عمل کر لینا چاہیے، جی اس کو پڑھ لینا چاہیے، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں بھی، اگر اللہ کے نبی کی طرف نسبت نہیں کرتے، بغیر نسبت کیے کوئی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، پڑھ لے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خود پڑھ لیتا ہے، کسی کو کہہ دیتا ہے جی روایت کے اندر آیا پڑھ لینا چاہیے، یا روایت بیان کی گئی ہے پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، مسئلہ وہاں پہ آ جا کے گڑبڑ ہو جاتا ہے جس وقت آپ اس کو صریح طور پہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہو، اور صریح طور پہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر ضعیف بھی ہو تو پھر بھی احتیاط اسی میں یہ ہے کہ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایت کی بھی نسبت بالجزم اللہ کے نبی کی طرف نہ کی جائے۔ تو لہذا ساری ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا، اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو پڑھتا ہے، اس دعا کو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن یوں اعتقاد نہ رکھے، یا اس کے مسنون ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، یا پوسٹوں میں یہ نہ لکھا جائے کہ مسنون دعا ہے، ٹھیک ہے،
یا مرفوعاً اللہ کے نبی کی طرف اس کو ثابت کر کے اس کو بیان نہ کیا جائے، اس طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ باقی جیسے میں نے ذکر کیا، اگر آپ نے تحقیقی اس کے اوپر کلام دیکھنا ہے تو اس حوالے سے شیخ طلحہ بلال صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بلاگ کے اندر اس کے اوپر وہ ذکر کیا۔ اگر کسی ساتھی کو ضرورت ہو تو واٹس ایپ بھی مجھ سے لے کے تو رابطہ کر سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ بھی وہ تحقیق ان کی کر سکتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الامین۔